سلام پھیرنے کی باری آتی ہے تو کچھ ساتھی ایسے ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پر جو مسبوق کہلاتے ہیں، مسبوق ان کو کہا جاتا ہے جن کی 1 رکعت 2 رکعت یا 3 رکعت 4 رکعت 4 رکعت میں سے کوئی 1 رکعت رہی ہوئی ہوتی ہے، وہ ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کے لیے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جیسے امام جو ہے وہ ایک طرف سلام پھیر دے مکمل طریقے سے، پھر دوسری طرف بھی سلام پھیر دے مکمل طریقے سے، ان کے بعد ان کو اٹھنا چاہیے۔ بہت سارے ساتھی کیا کرتے ہیں، جیسے امام کہتا ہے السلام علیکم اور ان کی رکعت رہی ہوئی ہوتی ہے، جیسے امام نے کہا السلام علیکم فوری طور پر یہ لوگ اٹھ جاتے ہیں، تو اس طرح کرنا خلاف ادب ہے، صحیح نہیں ہے، اور یہ طریقہ جو ہے وہ خلاف سنت طریقہ ہے۔ ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ دونوں سلام سے جب امام فارغ ہو جائے اس کے بعد یہ کھڑے ہوں نماز کو ادا کرنے کے لیے۔ احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، آج نماز کے چند اہم مسائل کی طرف گفتگو کرنے کا ارادہ ہے۔ چند اہم مسائل نماز کے، ایسے مسائل کہ جن سے بہت سارے ساتھی ناواقف ہیں اور بہت سارے ساتھی سوالات بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کی نسبت سے چند جو ہے وہ مسائل نماز کے آپ کے سامنے آج بیان کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے نماز کی نیت کا مسئلہ آتا ہے۔ ویسے تو ہم آپ کو آہستہ آہستہ سبق در سبق چند اہم مسائل کی طرف توجہ دلاتے گئے ہیں، اور تقریباً اچھے خاصے مسائل کا ذخیرہ بیان ہو چکا ہے دروس کے اندر، لیکن چند ایسے مسائل ہیں کہ جو اب تک بیان نہیں ہوئے، ان کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ابتداءً یہ مسئلہ آتا ہے نیت کا مسئلہ۔ تو نیت کرتے وقت بہت سارے لوگ جو ہے وہ زبان سے بلند آواز سے الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ میں فلاں امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، فجر کی یا ظہر کی 4 رکعت فرض وغیرہ وغیرہ، بلند آواز سے کہہ رہے ہوتے ہیں، اور اتنا بلند آواز سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ برابر والے بندے تک یہ آواز سنائی دے رہی ہوتی ہے۔ تو کیا اس طرح بلند آواز سے کہنا اور برابر والے کو ہماری آواز کا سنائی دینا، کیا یہ شریعت کے اندر درست ہے یا نہیں ہے، اس کی کیا تفصیل ہے؟ تو اس کی تفصیل کی طرف ہم آتے ہیں تو ہمیں جو ہے یہ بات ثابت ہوتی ہے، یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ نیت دل کے ارادے کو کہا جاتا ہے۔ صرف ہم دل کے اندر یہ ارادہ اور یہ نیت کر لیں، یہ ارادہ کریں کہ ہم ابھی ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں 4 رکعت، تو یہ ہمارے لیے جو ہے وہ نیت کافی ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ زبان سے نیت کرنا کوئی لازمی نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی بندہ زبان سے نیت کر لیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اتنا بلند آواز سے نہ کہے کہ برابر والے تک بھی یہ آواز سنائی دے اور اس کو کسی قسم کی الجھن ہو یا تکلیف ہو، یہ طریقہ اچھا نہیں ہے۔ ہاں، زبان سے کہہ لینے میں تو کوئی قباحت نہیں، لیکن افضل اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ نیت دل کے اندر ہی کی جائے، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ یعنی کہ یہ مسئلہ ہمیں ثابت ہوا، یہ مسئلہ ہمیں معلوم ہوا کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ دل کے اندر ہم نے ارادہ کر لیا تو زبان سے بلند آواز سے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حتیٰ کہ اس مسئلے کی تفصیل کے اندر فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ گھر سے نکلتا ہے عصر کی نماز ادا کرنے کے لیے، پھر جب مسجد میں آتا ہے اتفاقاً غلطی سے زبان سے یہ لفظ کہہ دیتا ہے کہ میں جو ہے وہ ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں امام کے پیچھے، تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ گھر سے وہ ارادہ کر کے نکلا ہے عصر کی نماز پڑھنے کے لیے، اور الفاظ بے خبری کے اندر ظہر کے نکل گئے تو بھی اس کی نماز کو درست کہا گیا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ ہم نے دل میں ارادہ عصر کی نماز کا کیا ہے تو عصر کی ہی مانی جائے گی۔ ہاں، البتہ وہ گھر سے ہی ظہر کی نماز ہے، عصر کا ٹائم، اور ظہر کی نماز کا ارادہ کر کے آ کر جو ہے وہ ظہر کی نیت کر رہا ہے، تو نیت تو فرض ہے، فرض ادا نہیں ہوا تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ لیکن خلاصہ کلام بات کا یہ کہ نیت دل کے ارادے کو کہا جاتا ہے، دل میں ہی جو ہے وہ افضل ہے نیت کرنا۔
اور اس کے اندر ایک اور تفصیل بھی بتانا لازم ہے. وہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نیت کے اندر کہ میں بھائی جو ہے وہ زید کے پیچھے، امر کے پیچھے، بکر کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں. تو یہ لفظ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس میں مثال کے طور پر امام ہے ہمارا زید، اور اتفاق سے ایک دن یا ایک نماز کے اندر وہ امامت نہیں کر رہا، اور نماز جو ہے وہ بکر کر رہا ہے یا کوئی اور کر رہا ہے زید کی جگہ پر، اور ہم نے نام لے لیا زید کا، اور صورتحال کچھ اور نکلی، یعنی کوئی اور بندہ امامت کر رہا تھا. تو یہ لفظ جو ہم نے کہا اس وجہ سے پھر ہماری نماز ہی نہیں ہوگی. اس لیے بہتر نیت کا طریقہ یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، یہی نیت کافی ہے. اس امام کا نام لینا یہ لازمی اور ضروری نہیں. اب اس کے بعد ایک اور مسئلہ آتا ہے، اس کے اندر بہت سارے ساتھی غلطی کر لیتے ہیں. وہ یہ کہ تکبیر تحریمہ کہہ لینے کے بعد فوری طور پر ہمیں ہاتھ باندھنے چاہیے، فوری طور پر ہمیں جو ہے وہ ہاتھ باندھنے ہیں ناف کے نیچے. ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں تکبیر کہہ لینے کے بعد ارسال کرتے ہیں، ہاتھوں کو چھوڑ دیتے ہیں. ہاتھ چھوڑ لینے کے بعد پھر یوں اوپر اٹھا کر پھر یوں باندھتے ہیں. تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اس پر فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ طریقہ جو ہے وہ غلط طریقہ ہے. صحیح طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی ہم نے تکبیر کہی ہے فوری طور پر ہم ہاتھ نیچے ناف کے نیچے باندھ لیں، ارسال نہ کریں، ہاتھوں کو چھوڑے نہیں. بہت سارے لوگ یوں ہاتھ یعنی کہ تکبیر کہہ لینے کے بعد ہاتھ یوں چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑ کر اس کے بعد پھر جو ہے یہ ہاتھ باندھتے ہیں. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. افضل طریقہ اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ ہم جو ہے وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیں. یہ طریقہ صحیح اور درست ہے اور افضل ہے. اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ، بہت سارے ساتھی آج کے اس زمانے کے اندر جو فتنے اور فساد کا زمانہ ہے اور لوگوں کے ذہن منتشر کیے جا رہے ہیں، لوگ جو ہے وہ اپنی زندگی کشمکش کے اندر گزار رہے ہیں، پریشانی کے عالم میں گزار رہے ہوتے ہیں. تو جیسے ہی نماز کے اندر آتے ہیں تکبیر کہتے ہیں تو اسی وقت نماز کے اندر شیطان کی طرف سے وسوسے اور خیالات کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جیسے ہی نیت باندھتے ہیں اسی وقت سے یہ پتہ نہیں کہاں کہاں گھوم رہے ہوتے ہیں. کوئی کہاں گھوم رہا ہے، کوئی کہاں گھوم رہا ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے تو کچھ اور کر رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کہاں ہے، کس خیال کے اندر جو ہے وہ، یعنی کہ نماز کے اندر پتہ نہیں کون کون سے خیالات کو پکا رہا ہوتا ہے. اور شیطان تو وسوسہ ڈال کر چلا جاتا ہے اور یہ بندے جو ہے انہیں خیالات کے اندر غرق ہو جاتے ہیں. اور نماز کا جو اصل مقصد ہے خشوع اور خضوع وہ ہم سے فوت ہو رہا ہے آج کل کے زمانے کے اندر. جیسا کہ روایات مبارکہ کے اندر بھی اس چیز کا ثبوت ملتا ہے کہ آخر زمانے کے اندر جو ہے وہ بھری مسجد میں بہت کم لوگ جو ہے وہ خشوع اور خضوع والے ملیں گے. آج کل کا یہی زمانہ آ چکا ہے. تو اس کے اندر اس کی تفصیل میں یہ ہے کہ ہم جب نیت کرتے ہیں تو اس وقت کم سے کم نیت کی ابتدا کے اندر یہ سوچیں کہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت کر رہے ہیں اور ہم اللہ کے آگے کھڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. اس نیت کو جما کر ہم نماز پڑھیں گے ابتدا کے اندر تو ہماری نماز کچھ قابل قبول ہوگی اور نماز کے اندر خیالات اور وساوس سے ہمیں کافی حد تک بچاؤ حاصل ہوگا. اور ایسے ہی مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے معارف القرآن میں اس کی تفصیل لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ابتدا کے اندر یہ سوچ لے کہ میں اللہ کے آگے کھڑا ہوں اور جب سلام پھیرنے کی باری آئے اس وقت یہ سوچ لے کہ میں نے اللہ کی عبادت کی ہے، اللہ کے سامنے میں کھڑا تھا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس طرح کی نیت کر لے ابتدا کے اندر اور انتہا کے اندر تو درمیان خود بخود اس کا اچھا ہو جائے گا. اور دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ جیسے ہم ابتدا کرتے ہیں اس وقت کم سے کم ہم یہ لحاظ رکھیں کہ ہم جو ہے وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. پھر اگر کوئی خیال آ جاتا ہے، ہم خیالات کی دنیا میں چلے جاتے ہیں تو فوری طور پر جیسے ہی ہمیں یاد آئے فوری طور پر اپنے خیال کو واپس لائیں اور یہ خیال پیدا کریں کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اہم ترین عبادت نماز کو ادا کر رہے ہیں، اللہ کے آگے جھک رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، گویا میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں. یہ سوچ دوبارہ لے کر آئے. پھر اگر بھول ہو جائے، کہیں اور دنیا کے اندر چلا جائے، کسی اور سوچ کے اندر چلا جائے، پھر دوبارہ یاد آئے تو پھر دوبارہ اپنے خیال کو اللہ کے سامنے لے کر آئے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں. تو آہستہ 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 اس کی نماز جو ہے کامل اور اکمل بنتی چلی جائے گی اور اس کی نماز کے اندر خود بخود ایک قسم کا خشوع اور خضوع جو ہے وہ پیدا ہونے لگے گا. اور اس خشوع اور خضوع کے پیدا کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے
وہ یہ کہ جیسے جیسے ہم جو ہے یا امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو امام کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو امام تلاوت کر رہا ہوتا ہے، قرات کر رہا ہوتا ہے، تو جو آیات گزر رہی ہوتی ہیں اگر ہمیں ترجمہ معلوم ہے ان آیات کا تو ہم ان جو ہے وہ آیات کے ترجمے کی طرف غور اور فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ ان آیات کے اندر کیا فرمانا چاہ رہا ہے۔ یا اگر ہم خود تلاوت کر رہے ہوں اور اس وقت جو آیت گزر رہی ہے اس وقت ہم یہ لحاظ کریں، یہ سوچ رکھیں کہ ہم جو آیت پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر کیا کہنا چاہتے ہیں، یہ غور اور فکر کر کے ہم نماز کو پڑھیں گے تب بھی جو ہے وہ ہماری نماز کے اندر بالآخر خشوع اور خضوع پیدا ہو جائے گا۔ تو لہٰذا یہ جو ہے وہ نماز کو صحیح کرنے کا ایک طریقہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کیا۔ اس سے جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ نفع حاصل ہوگا، کس سے؟ وساوس اور شیطان کے جو ہے وہ یعنی کہ دھوکے سے بچنے کے اندر، کہ شیطان جو وسوسہ ڈالتا ہے انسان کو، اس سے ہمیں جو ہے وہ یہاں نماز کے اندر بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا، اس سے ہم بچ سکتے ہیں اس طریقے کی بنیاد پر۔ یہ جو ہے وہ نماز کے اندر خشوع اور خضوع پیدا کرنے کا ایک طریقہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ اب دوسری بات یہ کہ چند ساتھی وہ کیا کرتے ہیں کہ نماز کے اندر پلاسٹک کی ٹوپی، ربڑ کی ٹوپی یا جو ہے وہ میلی کچیلی ٹوپی پہن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس پر کیا تفصیل ہے اور کیا اس سے ہماری نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی، یا اس طرح کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس مسئلے کو بیان کرنے سے پہلے ہمیں اس بات کو سمجھنا لازم ہوگا کہ ننگے سر نماز پڑھنا مکروہ ہے، جیسا کہ اس مسئلے کو ہم نماز کے مکروہات کے اندر آپ کو بیان کر چکے ہیں کہ ننگے سر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اب ٹوپی پہن کر سر ڈھانپ کر نماز پڑھنی چاہیے، یہ مسئلہ تو واضح ہو گیا۔ آج کل کے اس معاشرے کے اندر یہ رواج بن چکا، بہت ساری مساجد کا یہ رواج ہے، دستور چلا آ رہا ہے کہ وہ پلاسٹک کی میلی کچیلی ٹوپیاں رکھ دیتے ہیں اور جو مقتدی آتا ہے ننگے سر وہ اس ٹوپی کو اٹھا کر پہن کر جو ہے وہ نماز کی طرف چلا جاتا ہے، نماز پڑھ کر پھر اس ٹوپی کو واپس رکھ دیتا ہے۔ اور یہ ٹوپیاں سالوں سال یا مہینوں کے مہینوں یا کافی لمبے وقت تک ان کو صاف نہیں کیا جاتا، ان کو دھویا نہیں جاتا اور یہ ایسے ہی رکھی رہتی ہیں، پڑی رہتی ہیں، پھینکنے کے درجے میں ہوتی ہیں اور ہم اس کو اٹھا کر پہن کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے سب سے پہلے ایسے ساتھیوں سے یہ سوال ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اگر دنیاوی اعتبار سے کوئی عہدے والا شخص، کوئی صدر یا وزیر اعظم یا کوئی بڑا شخص عہدیدار آ رہا ہو تو کیا ہم اس میلے کچیلے لباس کے اندر یا میلی کچیلی ٹوپی پہن کر اس کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ اگر ہم اس کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے تو یہ تو دنیا کے بادشاہ ہیں، یہ دنیا کی حکومت، دنیا کے حکمران ہیں، یہ دنیا کے وزراء ہیں، یہ تو عارضی ہیں۔ ان سب سے بڑھ کر، ان سب سے اوپر اللہ کی ذات ہے جو احکم الحاکمین ہے، بادشاہوں کی بادشاہ ہے اللہ کی ذات، سب سے بڑا، سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے۔ ہم ان کے سامنے، اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں تو یہ میلی کچیلی ٹوپی پہن کر کیسے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ تو یہ عمل اختیار کرنا کہ میلا لباس پہن کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جانا یا میلی گندی ٹوپی پہن کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جانا، یہ مکروہ عمل ہے۔ اور ہر وہ عمل، ہر وہ لباس، ہر وہ چیز جو ہم دنیا کے کسی بڑے کے سامنے پہن کر نہیں جا سکتے، وہی لباس اور وہی چیز اللہ کے سامنے جو ہے وہ کھڑے ہو کر اس چیز کا استعمال ہم نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اس طرح اختیار کریں گے عمل تو یہ جو ہے وہ مکروہ عمل ہوگا، یعنی میلی کچیلی ٹوپی پہننا۔ تو لہٰذا جو ساتھی بغیر ٹوپی کے مسجد کے اندر آتے ہیں ان کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش اور عرض ہے کہ وہ کیا کر لیں، 30 روپے کی، 40 روپے کی ٹوپی خرید کر رکھ لیں اور جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو کم سے کم دھلی صاف ستھری ٹوپی پہن کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوں۔ اور وہ جو ٹوپیاں ہیں میلی اور کچیلیاں تو ان کا صفائی اور ستھرائی کا اچھا اہتمام کیا جائے یا جو ہے وہ ان کو چھوڑ دیا جائے۔ ٹھیک ہے جی، یہ مسئلہ واضح ہو گیا۔ اب اس کے بعد آگے باری آتی ہے اس مسئلے کی طرف کہ بہت سارے لوگ جو ہے کیا نام ہے یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں، یہ مسئلہ کہ مثال کے طور پر کوئی بندہ ہے، نماز پڑھ رہا ہے،
نماز کے اندر اس نے کیا کیا کہ بہت سارے ساتھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو قرآن پاک پڑھے ہوئے نہیں ہوتے، صرف چند صورتیں پڑھے ہوئے ہوتے ہیں اور تقریباً 4-5 صورتیں چھوٹی چھوٹی ان کو آ رہی ہوتی ہیں، اس سے زیادہ ان کو نہیں آ رہی ہوتی. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے ہیں، اما پارے سے، آخر سی پارے سے، آخر حصے سے. تو وہ کیا ان کی خدمت کے اندر یہ عرض ہے کہ وہ کیا نام ہے، جب چھوٹی صورت کو پڑھیں تو اس کے بعد 2 صورتیں چھوڑ کر اس کے بعد تیسری صورت پڑھیں. اگر جو ہے وہ ایک صورت چھوٹی پڑھی ہے، پھر ایک صورت چھوڑ کر دوسری رکعت کے اندر تیسری صورت ہم پڑھ رہے ہیں، بیچ میں صرف ایک چھوٹی صورت ہم نے چھوڑی ہوئی ہے، تو اس طرح عمل کرنا یہ بھی مکروہ عمل ہے. جیسے مثال کے طور پر سورہ اخلاص ہے، کوئی بندہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے، 2 رکعت کی مثال کے طور پر نماز ہے، یا جو ہے وہ 4 رکعت کی نماز ہے، لیکن فرض کے اندر تو 2 رکعت کے اندر ہی جو ہے وہ تلاوت کی جاتی ہے. تو پہلی رکعت کے اندر سورہ اخلاص بندہ پڑھتا ہے اور دوسری رکعت کے اندر کیا کرتا ہے کہ سورہ ناس پڑھ لیتا ہے، بیچ میں سورۃ الفلق کو یہ چھوڑ دیتا ہے. تو اس طرح کرنا اس کے لیے مکروہ ہے. یا تو آپ نے سورہ اخلاص پڑھی ہے تو اب آپ کو دوسری رکعت کے اندر سورہ ناس کی جگہ سورہ فلق پڑھنی ہے، یہ افضل طریقہ ہے. یعنی کہ جہاں چھوٹی چھوٹی صورتیں آ رہی ہوں وہاں پر 2 صورتیں چھوڑ کر اس کے بعد تیسری صورت تو ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک صورت چھوڑ کر دوسری صورت پڑھنا یہ مکروہ عمل ہے. اس کے بعد آگے دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ سلام پھیرنے کی باری آتی ہے. تو کچھ ساتھی ایسے ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پر جو مسبوق کہلاتے ہیں، مسبوق ان کو کہا جاتا ہے جن کی 1 رکعت 2 رکعت یا 3 رکعت 4 رکعت 4 رکعت میں سے کوئی 1 رکعت رہی ہوئی ہوتی ہے، وہ ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کے لیے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جیسے امام جو ہے وہ ایک طرف سلام پھیر دے مکمل طریقے سے، پھر دوسری طرف بھی سلام پھیر دے مکمل طریقے سے، ان کے بعد ان کو اٹھنا چاہیے. بہت سارے ساتھی کیا کرتے ہیں، جیسے امام کہتے ہیں السلام علیکم اور ان کی رکعت رہی ہوئی ہوتی ہے، جیسے امام نے کہا السلام علیکم فوری طور پر یہ لوگ اٹھ جاتے ہیں. تو اس طرح کرنا خلاف ادب ہے، صحیح نہیں ہے، اور یہ طریقہ جو ہے وہ خلاف سنت طریقہ ہے. ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ دونوں سلام سے جب امام فارغ ہو جائے اس کے بعد یہ کھڑے ہوں نماز کو ادا کرنے کے لیے. اور دوسری بات یہ کہ بہت سارے ساتھی کیا کرتے ہیں، جب ایک طرف سلام پھیرا جاتا ہے پھر دوسری طرف کا جب آغاز ہوتا ہے تو اس وقت یہ اٹھنے لگتے ہیں. تو یہ طریقہ بھی خلاف سنت ہے. سنت طریقہ، مستحب طریقہ، افضل طریقہ یہ ہے کہ جب امام دونوں طرف سلام پھیر لے مکمل طریقے سے اس کے بعد کھڑا ہونا چاہیے رہی ہوئی رکعت کو ادا کرنے کے لیے. اور دوسری بات یہ کہ ایک بندہ ایسا ہے جو مسبوق ہے، یعنی جس کی رکعت رہی ہوئی ہے، اور امام نے کیا کر لی، نماز کے اندر کوئی غلطی کر لی جس سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. سجدہ سہو کن صورتوں میں واجب ہوتا ہے، یہ جو ہے وہ پچھلے درس کے اندر اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے واضح ہو چکی. سجدہ سہو امام سے یعنی کہ کسی غلطی کی بنیاد پر واجب ہو گیا. اب امام جب سجدہ سہو کرتا ہے تو اس کے لیے یہ طریقہ بتایا تھا کہ ایک طرف سلام پھیر لینے کے بعد 2 سجدے کرے گا. اب اس میں یہ مسئلہ آتا ہے کہ جو بندہ، جو ساتھی یعنی کہ جس کی رکعتیں رہی ہوئی ہیں، جس کی رکعتیں نکلی ہوئی ہیں، مسبوق جس کو کہا جاتا ہے، اب اس وقت جب امام سلام پھیرے گا تو کیا وہ مسبوق بھی سلام پھیرے گا یا نہیں پھیرے گا. تو اس میں یہ مسئلہ ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ مسبوق وہ سلام نہیں پھیرے گا، وہ بیٹھا رہے گا اور امام سلام پھیرے گا ایک طرف، یہ نہیں پھیرے گا کیونکہ اس کو سلام تو پھیرنا ہی نہیں ہے نا. اور پھر جب امام سجدے کرے گا تو یہ امام کی اتباع کرتے ہوئے دونوں سجدے کرے گا، سجدے کرے گا لیکن سلام یہ بندہ نہیں پھیرے گا. اور پھر آخر میں خود بخود یہ سلام پھیر لے گا. اس کے اوپر تو ویسے سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا کیونکہ یہ امام کے پیچھے تھا. اور یعنی کہ جب امام سلام پھیرے تو مقتدی تو سلام پھیریں گے، یعنی کہ جو شروع سے آخر تک امام کے ساتھ شریک ہوں. لیکن جو مسبوق ہے، جن کی رکعتیں رہی ہوئی ہیں، وہ جو ہے وہ سلام نہیں پھیرے گا، سجدے ساتھ کرے گا امام کے. اس کے بعد سلام کے بعد اب باری آتی ہے دعا کی. تو دعا کے اندر بھی ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں کہ افضل اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ آہستہ آواز میں دعا مانگی جائے. اچھا، اس سے پہلے ایک بات اور کہ جب امام سلام پھیرتا ہے ایک طرف، تو جب پہلی مرتبہ سلام کرے
ابتدا کرے اس طرف سلام پھیرنے کی تو اس وقت تھوڑا سا سلام بلند آواز سے کہے، اور جب دوسرا سلام پھیرے تو اس وقت پہلے سلام کی بنسبت دوسرے سلام کے اندر اپنی آواز کو پست کر دے، ہلکا کر لے، آہستہ کر لے، آواز جو ہے وہ اس کے مقابلے کے اندر تھوڑی کم ہونی چاہیے، یہ مستحب ہے۔ اب وہ طریقہ دعا کا، سلام کے بعد دعا کا مسئلہ آتا ہے، تو دعا اس کو نہ جو ہے وہ فرض مانا جائے، نہ اس کو واجب مانا جائے، نہ اس کو سنت لازمہ ہم کہتے ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت آتی ہے، اس کے اندر اس کا مفہوم یہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو ہے وہ فرض نمازوں کے بعد یا جو ہے وہ جہاں لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے وہاں دعا قبول ہوتی ہے، اور دوسری بات تہجد کے وقت کے اندر جو ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اس لیے تہجد کے اوقات کے اندر دعا مانگنا یہ بھی افضل طریقہ ہے، دعا کی قبولیت کی علامت ہے۔ اور فرض نمازوں کے بعد بہت سارے لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے، بہت سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، اس لیے اجتماعی طور پر دعا مانگی جاتی ہے کہ ممکن ہے کسی ایک کی وجہ سے سب کی دعائیں قبول ہو جائیں، سب کی ضرورتیں پوری ہو جائیں، تو اس لیے اجتماعی دعا مانگی جاتی ہے۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ آہستہ آواز سے مانگی جائے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ اپنے رب کو پکارو آہستہ آہستہ اور عاجزی سے، ہلکے آواز کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر زیادہ جو ہے وہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے لو لگے گی اور اللہ تعالیٰ کی طرف انسان کا رجوع ہوگا، اور یہی افضل طریقہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو مقرب بندے تھے انہوں نے اسی طرح دعا مانگی ہے۔ تو لہٰذا فرض نماز کے بعد دعا جہرن اگر بلند آواز سے مانگی جائے تو اس کے اندر نیت یہ ہو کہ ہم مقتدیوں کو سکھانا چاہتے ہیں کہ کس طرح دعا مانگی جاتی ہے، وغیرہ آہستہ آواز سے ہی جو ہے وہ دعا مانگنا افضل ہے۔ لہٰذا جو کچھ کہا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام مسائل پر عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، حسبی اللہ